السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پر۔ جو لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اریج آج کدھر سے ٹپک پڑی، آج تو 10 اکتوبر ہے، تو آج تو اس کے بھائی کی سالگرہ اور اس کے تو چھٹی کا عالمی دن ہے۔ ویسے واقعی آج میری چھٹی کا عالمی دن تھا۔ میں کبھی مطلب 5 سال ہو گئے مجھے لکھتے ہوئے اور میں نے کبھی بھائی کے برتھ ڈے بھی نہیں لکھا۔ خیر آج تو لکھا تو نہیں ہے، لکھا تو میں نے کل کا ہے، اور نہ تو میں 27 اکتوبر کو لکھتی ہوں، نہ میں 4 جولائی کو لکھتی ہوں، نہ میں 28 دسمبر کو لکھتی ہوں، اور میں تو اپنی برتھ ڈے پہ ہوتی پرنسس ہوں، تو اس دن تو میں بالکل بھی کام نہیں کرتی۔ خیر آج ہمارے گھر میں کافی سارے مہمان ہیں کیونکہ میرے بھائی کے برتھ ڈے ہے، تو سارے لوگ ادھر ہیں، میں ایک سائڈ پہ آ کر بیٹھی ہوں، میں نے کہا پہلے ریکارڈنگ کر لوں۔ آج پہلے ایک ایپیسوڈ پہ میں نے ریکارڈنگ نہ دے کر وہ سارے ریڈرز کہہ رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ کرو، یار اب نہیں ہو سکتی میرے سے ریکارڈنگ، میں نے بڑی مشکل سے کی، اور وہ ایپیسوڈ صرف رومانٹک تھی، فل آف رومانس، تو جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھ لو، اور جو سننا ہے جن کو ان کے لیے آف کورس میری فرینڈ کا چینل سبسکرائب کر دو، انشاءاللہ یہ ناول بھی ادھر آئے گا، میرے سارے ناول ادھر آئیں گے ریکارڈنگ میں۔ جس کو میری آواز پسند نہیں ہے وہ کلیئر وائس میں سننا چاہتا ہے تو وہاں سے سن سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت سیریس انداز میں پڑھتی ہے، تو آپ لوگ وہاں پہ انجوائے کر سکتے ہو۔ باقی یار میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اکتوبر میں یہ ناول میں نے ختم کرنا ہے، تو اسی لیے ویسے میں نے آج چھٹی نہیں کی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اکتوبر میں یہ ناول ختم ہو جائے، اور ویسے بھی اچھا خاصا لمبا ہو کے میرے حساب سے تو اکتوبر سے پہلے ختم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 10 قسطوں میں ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی نا میں چاہتی نہیں ہوں کہ چھٹی ہو۔ اور باقی میں نے دوسرے بتایا تھا یار، میں نے 2 ناول آپ کو بولے تھے، ایک ونی بیسڈ ہے، ایک ڈاکو بیسڈ ہے، آپ لوگوں کو کون سا چاہیے؟ یار میں نے نا ناول شروع کرنے سے پہلے 3-4 ایپیسوڈز لکھ کر رکھنی ہوتی ہیں تاکہ میرے لیے آسانی رہے، تو آپ لوگ بتا ہی نہیں رہے ہو یار، نخرے تم لوگوں کے بہت ہیں۔ چلو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ کون سا کرنا ہے، اور بہت سارے لائکس کرنے ہیں، اور کمنٹ میں میرے بھائی کے لیے ایک پیاری سی دعا لکھنی ہے، اور کچھ نہیں، اور ہاں یہ بھی دعا لکھنی ہے کہ مجھے ایک پیاری سی بھابھی مل جائے جو کہ بہت ہی زیادہ پیاری ہو، بہت ہی اندھ لیول کی پیاری ہو۔ خیر اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، سب پیاری ہی ہوتی ہیں۔ اور اب ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں، اور کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے کتنے بھائی ہیں کتنے بہن ہیں، یہ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، لائف میں بتا چکی ہوں، میری ایک بڑی بہن ہے، ایک میرا بڑا بھائی ہے، اور میں سب سے چھوٹا ٹکا ہوں، لاسٹ والا، اور ہم بس 3 بہن بھائی ہیں، اور بس ہمارے فل اسٹاپ بس 3 ہی ہیں۔ اور اب ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں، اور جو لوگ یار آپ لوگ جو کوسچن پوچھتے ہو نا، میں نے جو پوسٹ لگائی تھی اس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں یار، آپ لوگوں کے سارے سوال یہی ہوتے ہیں، آپ کی شادی ہوگی، آپ کی ایج کتنی، آپ کیا پڑھتے ہو، یار کچھ تو نئے سوال پوچھو نا، ان سوالوں کے جواب دے کر میں تنگ آ گئی ہوں، بس میری فس ہو گئی ہے ان سب کے جواب دیتے ہوئے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اریج آپ کو جواب دے تو آپ سوال اچھے لے کر آؤ۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو ہے یار ستم کر قسط نمبر 110، تحریر اریج شاہ۔ ایلوینا نے پورا دن رائک کو خوب تنگ کیا تھا، اور اب بھی گھر آنے کے بعد اپنے سارے شاپنگ بیگز بیڈ پر پھیلا کر بیٹھ گئی تھی، اور ایک ایک چیز کو آئینے کے سامنے رک کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے چیک کر رہی تھی۔ رائک کی تو تھکاوٹ سے بری حالت ہو رہی تھی، وہ پورا دن اس کے ساتھ گھومتا رہا تھا، اور اب بھی وہ اسے آرام کرنے نہیں دے رہی تھی بلکہ خوب تنگ کر رہی تھی۔ رائک تھکاوٹ کے باوجود بھی اندر آ کر سامنے صوفے پر بیٹھتا اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے لگا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے نظر انداز کرنے والے انداز میں منہ پھیر لیتی۔ اس کی ناراضگی اب بھی برقرار تھی، وہ اسے آسانی سے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، جبکہ رائک اس کی معافی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، کرنے کو تیار تھا، بس وہ ایک دفعہ اسے معاف کر دے۔ اس وقت تو اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ازبر کی بات کو سمجھ چکی ہے، اب بس اسے منانا باقی تھا۔
اور اگر ایک دفعہ وہ مان جاتی تو پھر اس نے بھی خوب بدلے لینے تھے. جتنا وہ اسے تنگ کر رہی تھی اس سے ڈبل وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. اس نے الوینا کو بہت بہت تکلیف پہنچائی تھی. وہ اب الوینا کی تکلیف کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا، وہ اسے خوشیاں دینا چاہتا تھا. یہ مینا بازار کب تک سجا کر رکھنا ہے؟ اگر تم یہ سب کچھ ہٹا دو تو یہاں صوفے پر آ کر یہ سب کچھ دیکھ لو، تو میں بیڈ پر آرام کر لوں گا. پلیز یار، صبح سے گاڑی چلاتے چلاتے تمہارے ساتھ ایک مارکیٹ تو کبھی دوسری مارکیٹ جاتے جاتے میں اچھا خاصا تھک چکا ہوں. اوکے، اگر مشکل ہے تو بے شک تم ایک سائڈ کر لو. اسے خود کو گھورتے پا کر رائک نے اپنی بات تھوڑی سی بدلی تھی. میں کمرہ ہی چھوڑ جاتی ہوں، آپ اپنے کمرے میں جس طرح چاہیں آرام کریں. وہ اسے گھور کر بولی تو رائک نے ہڑبڑا کر نفی میں سر ہلایا تھا. ارے نہیں، یہ ظلم کرنے کی ضرورت نہیں. میں تو بس اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ تھوڑی سی تھکاوٹ ہو رہی تھی، نیند بھی آ رہی تھی. او ہو، کتنا مظلوم آدمی ہے. ذرا چہرے کی معصومیت تو چیک کی جائے. ابھی رومانس کرنے کی اجازت دے دوں تو ساری رات تھکاوٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی نیند آئے گی. اس کا انداز سنانے والا تھا جبکہ رائک کو ہنسی آ گئی. اب تمہیں پیار کرتے ہوئے سونے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا نا، لیکن یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے سچ میں مجھے نیند آ رہی ہے. باقی اگر تم مجھے کوئی آفر دینا چاہتی ہو تو میرا مطلب ہے میں تب بھی انکار ہی کروں گا کیونکہ میں کافی تھک گیا ہوں. اسے پھر سے خود کو گھورتے پا کر وہ بات ہی بدل گیا. کیا مطلب؟ آپ انکار کریں گے؟ وہ جیسے اس کی بات کو پکڑ گئی تھی. کیا مطلب آپ انکار کریں گے؟ وہ جیسے اس کی بات کو پکڑ گئی تھی. رائک کو سمجھ نہیں آیا اس کی بات اسے اچھی لگی ہے یا بری. کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں. میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سچ میں آرام کرنا ہے. اگر تم اجازت دو تو میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے میں سونا چاہتا ہوں. اچھا، مطلب نیند اتنی پیاری ہے کہ میں آپ کو اپنے قریب بلاؤں تو آپ آئیں گے ہی نہیں. آپ اتنے تھک چکے ہیں کہ میری بے قدری کریں گے. وہ شاید لڑائی کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی یا مزید ناراضگی بڑھانا چاہتی تھی. جبکہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آتی ہوئی وہ سوال کرنے لگی تو وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا. نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی کچھ بولنے کی کوشش کر ہی رہا تھا جب اچانک الوینا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے
اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ رائق کی تو جیسے دھڑکنیں ہی رک گئی تھی۔ ہاں، کہیں نا، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کوئی اس کے دل پر ہاتھ رکھے۔ وہ اس کے دل پر ہاتھ رکھے، بالکل نرمی سے وہاں اپنی انگلی چلاتے ہوئے، جیسے اس کے جذبات کو برکانا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ مسکرا کر اس کی گردن پر جھکتا اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اسے لگا وہ اسے خود سے دور کر دے گی، لیکن وہ اس کے گرد اپنا حصار بناتی اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی تو رائق بے قرار سا اس کی گردن کو دیوانوں کی طرح چومنے لگا تھا۔ الوینا آنکھیں بند کیے اس کی بے باکیوں کو محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ اس کے چہرے کو تھامتا، اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی قید لگا گیا۔ اس کے انداز میں دیوانگی تھی۔ وہ بے حد نرمی سے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں جذب کرنے لگا تھا۔ اس کی بے قراری بڑھنے لگی تھی جب اچانک ہی وہ اس کا دوپٹہ اتار کر پیچھے پھینکتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس کی فراک کی ڈوریوں کے ساتھ الجھانے لگا تھا۔ جس تیزی سے اس نے اس کی ڈوریاں کھولتے ہوئے اس کے فراک کو کندھے سے سرکایا تھا، الوینا ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر گئی تھی۔ الوینا اس کے دور کرنے پر اس نے اسے گھورا تھا۔ وہ اس کے جذبات کو جگا کر اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ مسٹر بھڑکیاں اتنی مارنی چاہیے جتنی قابل قبول ہو۔ پاس بلاؤں گی تو بھی نہیں آؤں گا۔ آئے بڑے، سو جائیں آرام سے بیڈ پہ۔ میں اپنا سامان لے کر چینجنگ روم میں جا رہی ہوں، وہیں پر میں اپنے سارے کپڑے چیک کر لوں گی۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے ہنستی ہوئی اس کے جذبات کو بری طرح سے جگا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ رائق بس بند دروازے کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اس پر سختی نہیں کرتا تھا، اس پر غصہ نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے مزید ناراض کرنے کا کوئی بہانہ نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں، لیکن وہ یہاں اس کے ساتھ زیادتی کر گئی تھی۔ وہ اسے خود کے قریب بلا کر اسے پیاسا چھوڑ گئی تھی، اور یہ پیاسا اپنی پیاس بجھائے بغیر سو نہیں سکتا تھا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کمرے میں آئی تو کمرے میں اندھیرا تھا، شاید وہ سو چکا تھا۔ الوینا آ کر اس کے قریب لیٹتے ہوئے خود پر کمر ڈال کر سونے ہی لگی تھی جب اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے
رائک نے اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ مسٹر رائک دورانی، میں ناراض ہوں، اس نے بتانا چاہا۔ منانے والے کام میں صرف دن میں کرتا ہوں، اور کل کا سارا دن بھی میں تمہیں منانے میں صرف کروں گا۔ اس وقت تم میرے جذبات کو سکون پہنچاؤ جو تم نے بھڑکائے ہیں۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اسے مزید کسی بھی طرح کی مزاحمت کرنے کی اجازت دیے بغیر اس کے نازک سے سراپے میں کھونے لگا تھا، جبکہ وہ بنا مزاحمت کیے اس کی باہوں میں پڑی اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ اے لڑکی، زیادہ مت بھاگو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ارے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے نا؟ تمہیں ایک تو یہ لڑکی کسی کی سنتی نہیں ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب ملازمہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئی۔ جس سپیڈ سے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی اسے لگ رہا تھا ابھی وہ گر کر اپنا کوئی نقصان کروا لے گی۔ تبھی ارحم تیزی سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ درخنے، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ تم اس طرح دوڑ نہیں سکتی؟ پریگننٹ ہو تم۔ تمہارے دماغ میں کوئی بات گھستی کیوں نہیں ہے؟ پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہو تم۔ ارے ایک بات تمہیں کتنی دفعہ سمجھانی پڑے گی کہ تمہارا اس طرح اچھلنا کودنا تمہارے بچے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کسی چیز کا اثر نہیں لیتی ہو تم۔ دماغ خراب ہے تمہارا۔ دماغ گھٹنوں میں ہے۔ جو کوئی بات تم پر اثر نہیں کرتی۔ وہ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے بولا تھا۔ آئی نو میری جان، میرا بچہ، میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ صبح سویرے مجھے دیکھتے ہوئے تمہارا نگاہیں ہٹانے کا دل نہیں کر رہا، لیکن میری جان کے ٹوٹے، مجھے کالج جانا ہے۔ تم مجھے ان نگاہوں سے دیکھو گی تو میں کہیں جانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اور پھر کالج سے اپنے لیکچر لینے کے بعد مجھے ازبک خان دورانی کے آفس جانا ہے اس سے ملنے کے لیے۔ اسی لیے جلدی سے اٹھ کر کالج آ جاؤ۔ کالج چلنے کا ارادہ ہے یا پری کے ساتھ رہو گی؟ وہ بے حد محبت سے اس کے ملائم چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، جبکہ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے گھورنے لگی۔ اس کے لبوں پر ہلکا سا جلن کا احساس تھا۔ اس کے لبوں نے اس کے لبوں پر کافی گہری چھاپ چھوڑی تھی۔ مجھے نہیں جانا کالج۔ آج میں پری کے ساتھ سارا دن گزاروں گی۔ میں منڈے سے جاؤں گی پکا۔ وہ کسی معصوم سے بچے کی طرح بہانے کرتے ہوئے بولی تو ازبک مسکرا دیا تھا۔ اوکے مائی لو، تم منڈے سے ہی کالج جوائن کرنا، تب تک زمدہ بھی جوائن کر لے گی، اس نے کم آواز میں کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی چیز کو لے کر پریشان ہو۔ وہ اسے ہر طرح کی پریشانی سے بچانا چاہتا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ تھوڑی حیران ہوئی تھی۔
شاید نہیں، یقیناً وہ اس کی سرگوشی سن چکی تھی۔ کیوں؟ رمتا کیوں منڈے سے جوائن کرے گی؟ وہ نہیں آ رہی آج کل کالج کیا؟ آپ کو پتہ ہے اسے ہم دونوں کے نکاح کے بارے میں پتہ چل گیا۔ آپ پلیز اسے منع کر دیجیے گا کسی کو بھی یہ بات بتانے سے، ورنہ پھر سب لوگ کیا کہیں گے کہ میرے کیمسٹری کے پروفیسر میرے ہسبینڈ ہو کر مجھے اتنا ڈانٹتے ہیں، مجھے اتنا انسلٹ کرتے ہیں، کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں، اور پھر فضول میں میری بےزتی ہو جائے گی۔ وہ منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے بولی تو ارزق مسکرایا تھا۔ ہاں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر میری بیوی ہی اتنی نالائق قسم کی اسٹوڈنٹ ہے تو اب تمہیں اپنے ساتھ ساتھ میری عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، اب تم میرے پاس رہو گی تو میں خود تمہیں پڑھا لیا کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی تیاری مکمل کر رہا تھا، جبکہ اس کی نالائق والی بات اسے بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ تبھی تو غصے سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی تھی۔ میں نالائق نہیں ہوں، بس آپ کو ہی لگتی ہوں، ورنہ باقی سارے ٹیچرز سے پوچھیں میں کتنی لائق ہوں، اور مجھے آپ کے پاس نہیں پڑھنا۔ آپ بہت ڈانٹتے ہیں اور ان موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے گھورتے بھی ہیں۔ میں سارق سر کے پاس پڑھوں گی؟ بالکل نہیں، تم کسی کے پاس نہیں پڑھو گی۔ تم میری بیوی ہو، تم میرے پاس پڑھو گی، اور آئی پرومس میں تمہیں بہت پیار سے پڑھاؤں گا، بالکل غصہ نہیں کروں گا۔ وہ اس کی کمر میں اپنا بازو ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا، اور اگر تم کوئی غلطی کرو گی نا، تمہیں سزا بھی بہت پیار سے دوں گا۔ وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اسے ڈرا رہا تھا۔ آپ ایسے پڑھائیں گے؟ وہ اپنی کمر پر اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوتی محسوس کر کے پوچھنے لگی، جبکہ ارزق کی نیت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ میری جان نے واپس آ کر تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہیں کیسے پڑھاؤں گا۔ فی الحال میں جا رہا ہوں، کیونکہ تمہارے علاوہ اور بھی بہت سارے بچوں کو پڑھانا ہے میں نے۔ وہ پیار سے اس کے گال پر اپنے لبوں سے پھول کھلاتا اسے اپنی باہوں سے نرمی سے آزاد کرتے ہوئے اس کے نازک سے سراپے سے نگاہیں چرا کر باہر نکل آیا تھا۔ وہ بنا دوپٹے کے اس کے بالکل پاس کھڑی تھی، اور اس کا یہ سراپا سچ مچ میں اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ انتظار کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے لیے امتحان بنتی جا رہی تھی۔ رات بے حد مشکل گزری تھی۔ اس کا سر ساری رات گھومتا رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد
اسے تھوڑا سا ہوش آتا تو زارق کو جاگتے پاتے۔ شاید وہ ساری رات ہی نہیں سویا تھا۔ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا، کبھی وہ اس کا سر دبا رہا ہوتا تو کبھی اسے دیکھ رہا ہوتا۔ وہ ساری رات سوئی جاگی سی کیفیت میں رہی تھی۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے زارق کو بیڈ قرون کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ پری کے ہاتھ میں قید تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ وہ بے قرار سی اٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ساری رات یوں ہی بیٹھا رہا تھا۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ کتنا پیار کرتا تھا اس سے۔ اسے کوئی تکلیف نہ ہو صرف اس لیے وہ اپنی نیند کی قربانی دے رہا تھا۔ زارق ٹھیک سے لیٹ جائے نا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے یوں سوئے دیکھ کر بولی تو وہ لمحے میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ بے چینی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پوچھنے لگا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں زارق، میں ٹھیک ہوں، میری طبیعت ٹھیک ہے۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، پلیز آپ لیٹ جائیں۔ آپ ساری رات میرے لیے جاگتے رہے ہیں۔ وہ پریشانی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا کر اس کا ماتھا چومتا اس کو اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہیں ٹھیک دیکھ لیا نا، اب بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہاں میں رات کو جاگتا رہا کیونکہ مجھے لگا کہ شاید تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے گی اور تمہارا سر چکرا رہا تھا۔ ممکن تھا کہ تمہیں واش روم جانا پڑ جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی بھی پریشانی اٹھانی پڑے۔ زارق، وہ میرے تایا ابو تھے۔ میں نے انہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے میرے منہ پر کچھ رکھا۔ میرا بچہ، وہ پریشانی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں میری جان، الحمدللہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے۔ میں نے تمہارے ٹھیک ہونے سے ڈاکٹر سے وہاں چیک اپ کروایا تھا۔ یہاں سے بھی میں تمہارا چیک اپ کرواؤں گا۔ ہمارا بچہ محفوظ ہے، تم پریشان مت ہو، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا جب ہلکے سے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ تبریز ہوگا، پری نے کہا۔ تم رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ شجر یا ارزق ہوں گے، کیونکہ تبریز ہوتا تو وہ اب تک کمرے کے اندر آ چکا ہوتا۔ وہ مسکرا کر کہتا، بیڈ سے اٹھتا دروازے تک آیا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ارزق کھڑا تھا، کالج کے لیے بالکل تیار۔ میں کالج جا رہا ہوں، میرے خیال میں آج تمہارا موڈ نہیں ہے۔ میں کالج سے سیدھا ازبک کے پاس جاؤں گا اور وہاں سے سیدھا باس کے پاس۔ تو
تم ایسا کرنا کہ تم وہیں آ جانا۔ وہ اس کی نیند سے بڑی آنکھیں دیکھ کر اس کی پریشانی سمجھ گیا تھا۔ یقیناً وہ پری کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ساری رات نہیں سو پایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم میرے لیکچر لے لینا، مجھے تھوڑی دیر سونا ہے، اس کے بعد میں تمہیں وہیں پر ملوں گا، وہ بے فکر سے انداز میں بولا تو ارزق نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے وہ واپس پری کے پاس آ گیا۔ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، آپ میری فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، میری وجہ سے جاگتے رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر سو جائیں۔ وہ اس کی تھکاوٹ دیکھ کر کہتی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ ہاں میں تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا، لیکن تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ باہر جاتے ہی تم نے کوئی نہ کوئی کام شروع کر دینا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری طبیعت ذرا سی بھی خراب ہو۔ ویسے تو میں نے سب کو منع کر دیا ہے، باہر کوئی تمہیں کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا، لیکن پھر بھی میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کی نازک ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھتا، اس کے ہاتھوں کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں قید کرتے اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے بولا تھا، ارے بابا میں کوئی کام نہیں کروں گی، مجھے باہر جانا ہے، سمجھ آئی ہے، اس سے باتیں کرنی ہے، تبریز کے ساتھ باتیں کرنی ہے، پتہ نہیں شجر لالا تو اپنی یونی بھی چلے گئے ہوں گے، آپ جلدی سے اچھے بچوں کی طرح آنکھیں بند کریں اور سو جائیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سینے پہ ہاتھ تھپکتی ہوئی بولی تو زارق نے اسے گھورا تھا، ٹھیک ہے، میرے سونے کے بعد تم باہر چلی جانا، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ وہ یقیناً اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ اچھا بابا، میں کوئی کام نہیں کروں گی، ویسے بھی کام ہوتا ہی کتنا ہے، لیکن میں کوئی بھی کام نہیں کروں گی، گھورے مت مجھے۔ اب کی دفعہ اس کے گھورنے پر وہ اس کی آنکھوں پہ اپنا نازک ہاتھ رکھ کر اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ زارق نے آہستہ سے تھام کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اس کے اوپر لیٹی اس کے سینے پہ اپنا سر رکھے اس کی گردن پر شرارت سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ بس تھوڑی ہی دیر میں زارق گہری نیند اتر گیا تھا، اور اس کے سونے کے بعد وہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھتی باہر نکل گئی تھی۔ لو جی، آ گیا میں، ازبک خان درانی، بولو کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟
وہ میٹنگ کی پرواہ کیے بغیر اندر آیا تو ازبک نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ اس وقت ایک ضروری میٹنگ میں تھا۔ اس میٹنگ کے بعد بات کریں ڈیئر بردر، اس نے انتہائی محبت سے اسے بلایا تھا۔ تم اپنے باپ دادا کی جائیداد کو بعد میں بڑھا لینا، پہلے میرا مسئلہ حل کرو۔ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ وہ اس کی بات کو اہمیت دیے بغیر بولا تو ازبک نے گہرا سانس لیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر کے بعد یہ میٹنگ یہیں سے کنٹینیو کروں؟ ازبک نے جیسے ہار مانتے ہوئے ان لوگوں سے اجازت چاہی تھی۔ یس شور مسٹر ازبک درانی، ہم لنچ کے بعد یہ میٹنگ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ وی کین ویٹ فار یو۔ ان لوگوں نے اٹھتے ہوئے کہا تو ازبک نے تکلف نبھاتے ہوئے اٹھ کر انہیں دروازے تک چھوڑا تھا، جبکہ ان کے باہر نکلتے ہی وہ واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا، اور اس دوران وہ خون اشام نگاہوں سے اسے کمرے میں ماڈل واک کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو ازبک، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ میرا کام کرے گا تو بدلے میں اس کا کام کروں گا۔ میں نے اپنی بیوی کی قسم کھا رکھی ہے، اور میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں اپنی قسم توڑ نہیں سکتا۔ تو مجھے کیا کرنا ہے یہ بتاؤ۔ مجھے تمہارے لیلا مجنوں کے قصے سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تم اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہو اور میں اپنی بیوی سے۔ تم اپنی بیوی کو کھو نہیں سکتے اور میں اپنی بیوی کو کھو نہیں سکتا۔ تم نے ایک جو قسم کھائی ہے، جو کوئی وعدہ کیا ہے، جو بھی ڈیل کی ہے، وہ تمہارا کام ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا جب اس نے ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھا جس پر بڑا بڑا طلاق نامہ لکھا ہوا تھا۔ یہ کوئی مذاق ہے ازبک خان درانی، اس نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو، وہ پین اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ تم تو خون کی قیمت مانگنے پر آ گئے ہو۔ چلو، کیا اعتبار تم پر۔ وہ اس کے ہاتھ سے پین لیتے ہوئے اس کے پیپر کے اینڈ پر اپنے سگنیچرز کرنے لگا تھا۔ بہت شکریہ، میں تمہارا اعتبار ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ میں نے تمہیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ میں ایک بہت اچھا ساتھی ہوں، ایک بہت اچھا کزن ہوں، ایک بہت اچھا بھائی۔ یقین نہ آئے تو اپنے سوتیلے بھائی سے پوچھ لو۔ ازبک کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ مجھے کسی کی گارنٹی نہیں چاہیے۔ میں نے تم پر اعتبار کیا ہے، اور اگر
میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچی نا تو میں تمہیں دنیا سے رخصت کر دوں گا، یہ سوچے بغیر کہ تم میری سالی کے شوہر ہو۔ وہ پین اور پیپر اس کی طرف پھینکتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ازبک نے پیپر کو فولڈ کر کے اپنی جیب میں رکھا۔ یہ لو برلاس خان، میرے وعدے کے مطابق یہ رہے ڈیورس پیپر۔ ان پیپرز پر میں نے ارزق کے سائن کروا دیے ہیں۔ اب باقی تم جانو اور تمہاری بیٹی جانے کہ تم لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے۔ وہ اس کی بلائی ہوئی جگہ پر آتا ڈیورس پیپر اسے تھمانے لگا تھا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے ازبک خان درانی، لیکن میری بیٹی کہاں ہے؟ تمہارے اس آوارہ کزن نے میری بیٹی کو زبردستی رخصت کروایا ہے اور اپنے فلیٹ میں لے گیا ہے، اور میں وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ تو تم جانو، تمہارا کام جانے۔ میں نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی قسم کھائی تھی جو میں کسی بھی قیمت پر توڑ نہیں سکتا تھا۔ اب تم جانو اور تمہارا مسئلہ جانے۔ میں نے جتنا کرنا تھا میں نے کر دیا ہے۔ اب اگر تمہاری بیٹی ہی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کندھے اچکا کر بولا تھا۔ وہ بلڈنگ کسی درانی کی ہے، مطلب اگر تم تھوڑی انفارمیشن نکالنا چاہو تو نکال سکو گے۔ مجھے بس یہ بتا دو کہ وہ درانی کون ہے۔ وہ بلڈنگ میں اس بلڈنگ میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں اندر آرمی والوں کا کوئی سسٹم چل رہا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ازبک کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کسی درانی کی ہے؟ مطلب تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ بلڈنگ کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ بلڈنگ کس کی ہے، لیکن اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو برلاس خان نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اسے بس پتہ چل جائے کہ وہ بلڈنگ کس کی ہے، باقی اس بلڈنگ کے اندر جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس بلڈنگ کے مالک کا نام ازبک خان درانی ہے، جو اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہے، اور وہ بلڈنگ ہرگز میں تمہیں نہیں بیچوں گا۔ تمہیں تو کیا، وہ بلڈنگ میں کسی کو نہیں بیچوں گا، اور وہاں اس بلڈنگ کی سیکیورٹی بہت ہائی پہ میں نے ہی رکھی ہے، اور میں نے وہاں پر آرمی آفیسرز کو رہنے کی آفر کی تھی تاکہ وہ مزید سیکیور ہو جائے، اور باقی تمہاری بیٹی تک تم تب تک نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک میں وہ بلڈنگ تمہیں سیل نہیں کروں گا، کیونکہ باہر کا کوئی بھی آدمی اس بلڈنگ کے اندر بنا کسی بڑی وجہ کے نہیں جا سکتا، اور میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی بے ایمانی کی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ پورا فیئر ہو کر تمہیں ارزق کے سگنیچرز لا کر دیے ہیں۔ اب جہاں تک
تمہاری بیٹی کی بات ہے تو وہ تم خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اب اتنے بڑے آدمی ہو کر، اتنی پاور میں ہو کر، میں نے تو سنا ہے کہ تم جگہ جگہ دھماکے بھی کرواتے ہو۔ اس کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا۔ برلاس خان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں یار، اب ایسا کرو کہ اس بلڈنگ میں بم دھماکہ کروا کر سب کو مروا دو۔ نہیں، پھر تو تمہاری بیٹی بھی مر جائے گی نا؟ مطلب جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، اگر وہی مر جائے گی تو آف کورس میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں گھر جا رہا ہوں، تم مجھے پاگل کر دو گے۔ گڈ نائٹ، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ازبک اسے اس کے حال پر چھوڑتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کی آدھی ادھوری باتیں برلاس خان کو گہری سوچ میں ڈال گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا یہ پلان کام کرے گا؟ مجھے تو اس پلان میں کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ اس طرح پیپر پر میرے سائن کروانا اور پھر وہ پیپر برلاس خان کے حوالے کر دینا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو سمجھ رہا ہوں۔ جب تک سمجھ برلاس خان سے نہیں ملے گی تب تک وہ پیپر سائن نہیں کر سکتی، اور اگر وہ سائن کر بھی دے گی تو بھی طلاق تو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ڈیورس پیپر ہے ہی نہیں، بلکہ ایک معمولی کاغذ ہے جس کے اوپر طلاق نامہ لکھا ہے۔ لیکن پھر بھی تمہیں لگتا ہے برلاس خان اتنا بے وقوف ہے کہ وہ پیپر چیک نہیں کرے گا؟ یہ انسان کی فطرت ہے میرے بھائی۔ جب ایک چیز حاصل ہو جائے تو اس کی طلب نہیں رہتی۔ برلاس خان نے میرے سامنے ایک دفعہ پیپر کھول کر دیکھ لیا۔ وہ طلاق نامہ تھا جس کے اینڈ پر تمہارا سائن تھا۔ اب برلاس خان کو اپنی بیٹی تک پہنچنا ہے جس کے پاس تم اسے پہنچنے نہیں دو گے، اور برلاس خان اپنی بیٹی کے پاس پہنچ گیا تو تم لوگ اپنا پلان بی شروع کر دینا۔ بس تم لوگوں نے سب کچھ احتیاط سے کرنا ہے۔ سب کچھ تم لوگوں کے انڈر ہے۔ اس بلڈنگ میں کوئی نہیں جا سکتا تب تک تو ہرگز نہیں جب تک سیکیورٹی کا ایشو ختم نہیں ہو جاتا۔ مطلب صاف ہے، تمہاری غیر موجودگی میں برلاس خان ہرگز اوپر نہیں جا سکتا۔ نہ تو وہ کسی سے حملہ کروا سکتا ہے وہاں، نہ ہی زبردستی گھس سکتا ہے، نہ گنڈے لا سکتا ہے، نہ پولیس لا سکتا ہے۔ سمجھ پوری طرح سیکیور ہے وہاں پر۔ باقی اگر برلاس وہاں پر کچھ بھی غیر قانونی کرتا ہے تو اس پر پولیس کیس بن جائے گا۔ سو جسٹ چل یار، بے فکر ہو کر اپنی لائف انجوائے کرو۔ برلاس خان کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے فکر انداز میں بولا تھا۔ نہیں ازبک، کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے۔ تم یقین نہیں کر سکتے لیکن یہ سچ ہے۔ ہمارے اس سیکرٹ مشن کے درمیان میں ہمارے اپنے ہی کچھ ساتھی برلاس خان جیسے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ہی ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہوئے اپنے ہی وطن کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگ ہیں کون۔
تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بس حوصلہ ہی دے سکتا تھا، اس کے علاوہ اس کے بس میں اور کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں، تم بھی گھر ہی جاؤ گے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں میں نے اور کہاں جانا ہے، میری زندگی تو گھر پر ہے، میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ مسکرا کر اٹھتا اپنے موبائل پر آنے والی آئرا کی چیٹ چیک کرنے لگا تھا، جہاں پر اس نے اسے 2 تصویریں بھیجی ہوئی تھی۔